سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہے، تو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہی ہم اپنی زندگی کی سمت کو درست کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے اللہ نے فرمائی اِنَّا اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے ہی اس بات کی گواہی دے دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ مختصر انداز میں بتاتا ہوں۔ اب اس کی تفصیل جو ہے ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے کریں گے۔ آج کی تعلیمات میں ہم نے غور کیا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، بڑے حسین انداز میں، بڑے جمیل انداز میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نبوت کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ کیا؟ جو شخص نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہ منصب ولایت کو پا لیتا ہے۔ اب اس بات میں اگر ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں، جس شخص کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں اس کی زندگی اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ ہے، آپ اس کو ولی مان سکتے ہیں۔ لیکن جس کی زندگی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت سے دور ہے، نقش قدم سے دور ہے، اتباع رسول سے دور ہے، وہ ہوا میں پرواز بھی کرتا پھرے، ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے۔ عام انداز میں کون ہستی یہ تعریف کر رہی ہیں جن کا تذکرہ ہر مہینے ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، جن کے اصال ثواب کے لیے ہر مہینے جو ہے ہم اپنی مسجدوں میں اپنے گھروں میں 11ویں شریف کا اصال ثواب کا پروگرام کرتے ہیں، تو وہ 11ویں والے پیر جو ہے وہ بتاتے ہیں لوگوں ولی اس شخص کو ماننا کہ جو نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو۔ تو آج اگر ہم نے کسی اور شخص کو ولی کہہ دیا، کسی اور شخص کو ولی مان لیا، تو سمجھ لیں کہ ہم نے 11ویں شریف ادا کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دھوکہ کیا اس ہستی سے کہ جس کا نام ہم اپنی زبان پہ ساری زندگی سجا رہے ہیں، جس کے نام کو لے کر اپنی زندگی کو سنوارتے ہو، اس کی تعلیم یہ ہے لوگوں ولی وہ ہوگا کہ جو اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلے گا۔ اب نبوت کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو جب ہم نے منصب نبوت کی طرف غور کیا، دو ہستیوں کا صرف مختصر انداز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اس کائنات میں عالم بشریت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو جب آپ کو ابھی تخلیق کرنا تھا، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا۔ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو شرف امتیاز عطا کیا، تمام فرشتے جہاں پر آ کر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ منصب علم ہے، منصب علم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو بتا بھی دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے ہر شے کی چیزوں کے نام اپنے آدم کو عطا کر دیے۔ تو جب وہ علم سکھایا، فرشتوں کے سامنے پیش کی، فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، فرشتوں ان باتوں کا جواب دو، وہ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے مگر وہی کہ جس نے تو نے عطا کیا ہے۔ تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف امتیاز علم کی بنیاد پہ عطا کیا گیا، معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت جس ہستی کو منصب نبوت عطا کرتا ہے، کیوں عطا کیا جا رہا ہے؟ تاکہ کائنات کے لوگوں کی وہ ہستیاں رہبری کریں، رہنمائی کریں، بھولے بسرے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر آئیں۔ تو جو شخص رہبر ہوتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ صاحب
علم میں ہوتا ہے، وہ صاحب علم ہوتا ہے۔ پھر دوسری ہستی میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ساری کائنات کا استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے علم و دولت کی شان عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ پہلا نبی بھی کائنات میں آئے تو اس کا امتیاز دیگر مخلوقات میں علم کی وجہ سے ہوتا ہے، آخری نبی بھی کائنات میں آتا ہے، شرف امتیاز علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کو صاحب علم ہونا اتنا پسند ہے کہ جب وہ کسی پہ کرم فرماتا ہے تو سب سے پہلے اسے علم کی دولت عطا کرتا ہے، سب سے پہلے اسے علم کی دولت عطا کرتا ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، پہچان۔ جس شخص کو پہچان ہو جاتی ہے وہی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کو اس شے کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ تو جس شخص کو کسی کی پہچان ہی نہ ہو وہ کیا بتائے گا کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے یا اس میں کون سی کوالٹی ہے، یہ کن صفات کا مالک ہے، وہ کسی بھی بات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا اس کائنات میں اللہ نے انسانوں کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنایا۔ پھر انہی افضل مخلوق میں جو ہے سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے منصب نبوت اور رسالت رکھا ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے علم کی شان عطا فرمائی ہو۔ ہر کسی کو علم ضرور عطا فرمایا ہے۔ تو جب منصب ولایت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، منصب نبوت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تو جو شخص منصب ولایت پہ آتے ہیں ان کے لیے بھی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک کوئی علم کی روشنی سے منور نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کسی کی رہبری اور رہنمائی بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے یہ 2 نمبر پیروں کی طرح نہیں تھے کہ سارا دن جو ہے وہ فضولیات میں گزر گئے اور ولایت کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے یا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے یا اس کے مصطفیٰ کی یاد میں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیلانی کی بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے علم کے راستے میں کے لیے آغاز کیا ہے، پھر وقت گزرتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اتنے بڑے شاہسوار بنتے ہیں، اس قدر بڑے عالم دین بنتے ہیں کہ ہزاروں علماء آپ کے سامنے بیٹھنے والے ہوتے، ہزاروں سوال کرنے والے ہوتے، ادھر سے سوال ہوتا تھا، وقت کا غوث اسی وقت ان کو جواب بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ جہالت میں زندگی نہیں گزاری، علم میں زندگی گزاری ہے۔ حتیٰ کہ کہا درست العلم حتی صرت کتباً، لوگوں میری زندگی تو علم کو حاصل کرنے میں گزرتی رہی حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے مجھے مقام کتبیت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا کتب بھرنے کے لیے ہمیشہ علم کو حاصل کرتے رہتے ہیں، تو آج کا وہ 2 نمبر پیر یا آج کا وہ ملنگ جو ساری زندگی میں ہے وہ غور کرو اور حضرت علی کا ناپاک زبان سے نام لے کر نعرہ لگاتا ہے، لوگوں ولی ایسے نہیں ہوتے ہیں، ولی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ہوتے ہیں، ولی حضور شہنشاہ لسانی جیسے ہوتے ہیں، ولی حضور مجدد الفسانی جیسے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی پہ آؤ، ان کے نقش قدم پہ آؤ، اللہ رب العزت تمہیں بھی زندگی کا معراج عطا فرما دے۔